السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اپنے پڑوسی کی شکایت کرتے ہوئے عرض کیا کہ اس نے میری زندگی اجیرن بنا دی ہے، اس کی شرارتوں سے میں عاجز آ چکا ہوں، اس کو 1000 بار سمجھا چکا ہوں، اس کی منتیں کی ہیں، اس کے آگے ہاتھ جوڑے ہیں، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ اس کی ایذاء رسانیوں سے میں بہت پریشان ہو چکا ہوں، مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے ایک تدبیر بتاتا ہوں، اس سے تیری پریشانی دور ہو جائے گی۔ فرمایا کہ اپنے گھر کا سارا سامان نکال کر سڑک پر رکھ دے اور اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جا۔ جب کوئی تجھ سے پوچھے کہ تجھے کیا ہوا، گھر کا سارا سامان نکال کے گلی میں کیوں رکھا ہوا ہے، تو سب کو جواب دینا کہ پڑوسی سے تنگ ہوں، اس وجہ سے گھر سے میں نے اپنا سامان باہر نکال رکھا ہے۔ اس گھر میں رہتا ہوں تو اس پڑوسی نے میرے گھر میں میرا رہنا دشوار کر رکھا ہے۔ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مشورہ دیا ہے کہ گھر چھوڑ دوں میں، چنانچہ میں نے اپنے اس سارے سامان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے گھر سے باہر نکال کے میں نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے۔ اہل محلہ نے جب اسے اس حال میں دیکھا تو پوچھنا شروع کیا کہ بھائی کیا ہوا؟ تو اس نے لوگوں کو بتایا کہ میرے پڑوسی نے میرا جینا بھر کر دیا ہے اور میں گھر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب اس کی جس نے بھی بات سنی تو اس کے پڑوسی کو وہ سارے کے سارے جو بھی آتا وہ لعن طعن کرتا رہتا، صبح سے شام تک بے شمار لعنتیں اس شخص پر پڑتی رہیں۔ تو آخر میں یہی ہوا کہ وہی پڑوسی آیا اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ بھائی میں معافی چاہتا ہوں، میری تو زندگی عذاب ہو گئی، جو بھی میرے سامنے سے گزرتا ہے وہ مجھے لعن طعن کر کے چلا جاتا ہے اور مجھے ملامت کرتا رہتا ہے۔ آپ اپنا سامان اپنے گھر میں رکھیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ زندگی بھر شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اب اس نے نخرے شروع کر دیے، جس نے سامان باہر رکھا ہوا تھا اب اس نے نخرے شروع کر دیے کہ میرے ساتھ آئندہ بہتر سلوک رواں رکھنے کا پکا وعدہ کرو، تب میں سامان گھر میں رکھوں گا۔ اس نے وعدہ کیا کہ آئندہ اب آپ کا ہر طرح کا خیال رکھوں گا میں اور کبھی نہیں ستاؤں گا، اور پھر خود ہی اس کا سامان گھر میں رکھوایا اور اب اسے ستانے کے بجائے اس کی خدمت شروع کر دی۔ اب اس شخص نے کیا کیا؟ اس نے خدمت شروع کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کی ایذاء رسانی سے بچنے کا حل وحی کے ذریعے نہیں بلکہ اپنی ذہانت سے بتایا۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ فہم و فراست اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو دیتا ہے، لہذا عقل مندی کا تقاضا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کو زندگی کا نصب العین بنایا جائے۔ یقیناً اس انسان سے زیادہ صاحب عقل اور دانش اور کوئی نہیں جو تعلیمات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا و آخرت کی کامیابی کو یقینی سمجھتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو وہ پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب